اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے برکات اور فیوزات سے بہرہ مند ہونے کی آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس مہینے کی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور فیوزات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آج پھر ہم حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان سے متعلق ایک گفتگو کو لے کر، جس کے لیے ہم نے عنوان کلام کے طور پر ایک آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ صاحبان ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، روزہ تمہارے اوپر بالکل ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اس لیے فرض کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اسی روزے کی وجہ سے متقی بن جاؤ اور تقوی حاصل کر سکو۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ۔ ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہماری گفتگو پہلے بھی جاری تھی، اور آج کی جو گفتگو ہے اسی سے تھوڑا سا کچھ متصل گفتگو ہے اور ملتی جلتی گفتگو ہے، جو گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اسلام نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزہ دار بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یعنی بندہ مہمان ہوتا ہے، خدا اس کا میزبان ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا چونکہ جب انسان اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے وقت افطار آتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ روزہ دار بندہ اللہ کا مہمان ہے۔ ہمارے یہاں بھی دستور ہے کہ ہم جب کسی مہمان کو اپنے یہاں مدعو کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو پھر ہم اس کی پذیرائی اور اس کی مہمان نوازی اپنی حیثیت اور اپنی اوقات اور اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہم مہمان ہیں پروردگار کے۔ پروردگار ہمارا میزبان ہے، ہماری استطاعت محدود ہے، ہماری قدرت محدود ہے، لیکن پروردگار کی استطاعت لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اسی طریقے سے ہم محدود ہیں، لیکن ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ خواہشات کا لامحدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مثلا ایک نعمت اللہ کی طرف سے ملی، حاصل ہوئی، تو پھر اب یہ تمنا رہتی ہے، دوسری خواہش پھر ابھرتی ہے کہ اب ایک اور اس سے اچھا ملنا چاہیے، پھر جب دوسری مل جاتی ہے کہ اب تیسری اس سے اچھا ملنا چاہیے، یعنی ہماری خواہشیں لامحدود ہیں۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی لامحدود خواہشوں کو کیسے ختم کر سکیں اور اس کی خواہشات کی پیاس کو کیسے خاموش کر سکیں اور بجھا سکیں۔ لہٰذا خواہشات ہماری لامحدود ہیں، پروردگار کی قدرت اور پروردگار کی استطاعت بھی لامحدود ہے، لہٰذا لامحدود خواہشوں کو لامحدود استطاعت اور قدرت سے اگر انسان متصل کر دے تو یقیناً خواہشات کو خاموش کرنے میں اور اپنی زندگی سکون سے بسر کرنے میں اس کو ایک کمک حاصل ہو سکتی ہے اور اس کی خواہشات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو ہم اس کے جسم کا خیال رکھ کے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مثلا
ہم اگر کسی کے یہاں جائیں تو فوراً پوچھتا ہے میزبان کہ آپ کو کیا پسند ہے، یعنی وہ ہمارے جسم کا خیال رکھتا ہے اور ہمارے جسم کے مطابق ہماری مہمان نوازی کرتا ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں بندہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ صرف بندے کے جسم کا خیال نہیں رکھتا ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم دوسرے روح، لہٰذا اللہ اس مہینے میں انسان کے جسم کا بھی خیال رکھتا ہے اور انسان کی روح کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جسم کی تشنگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن روح کی تشنگی بغیر پروردگار سے اتصال کیے ہوئے ختم نہیں ہو سکتی، اور اپنے آپ کو جب انسان پروردگار سے متصل کر لے گا تبھی اس کے روح کی تشنگی ختم ہو سکتی ہے۔ اور روح کی تشنگی ختم کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے خود کہا ہے کہ اگر تم ہم سے اپنے آپ کو متصل کرنا چاہتے ہو اور ہم تک آنا چاہتے ہو تو ہم نے اپنے تک پہنچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وسیلہ بنایا ہے اور ذریعہ بنایا ہے۔ مثلاً یہ کام کرو گے، یہ عمل انجام دو گے تو تم پروردگار سے 2 قدم نزدیک ہو سکتے ہو، یہ عمل انجام دو گے تو پروردگار سے 10 قدم نزدیک ہو سکتے ہو، اور پھر یہاں تک کہ منزل وہ آئے گی کہ بندہ اپنے پروردگار سے اس قدر نزدیک ہو جائے گا اور اتنا قریب تر ہو جائے گا کہ پروردگار کی آواز آئے گی، ادنو منی، میرے حبیب اور قریب آ جا، میرے بندے اور قریب آ جا۔ ایک نقطہ اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، یہ مہینہ اللہ کا وہ برکتوں والا مہینہ ہے اور وہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں ہر نیکی کا ثواب اور ہر عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ مثلاً جتنا ثواب عام دنوں میں پورے قرآن کے ثواب ختم کرنے کا ثواب ہے، صرف اس ایک مہینے میں ایک آیت کا اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے اللہ جتنا عام دنوں میں پورے قرآن کو ختم کرنے کا ہے۔ دوسرا، نمازوں میں، مثلا نافلہ نمازوں میں، رمضان میں ایک نافلہ نماز کا ثواب 70 رکعات کے برابر ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ رسول اسلام نے اسی خطبہ شعبانیہ میں فرمایا، انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سانس تک لینا عبادت ہے، تمہاری سانس لینے پر اللہ تمہیں تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے، اور تمہاری نیند صرف نیند نہیں ہے بلکہ اللہ اس نیند پر عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بظاہر انسان سانس لے رہا ہے، کوئی واجب کام نہیں کر رہا ہے، کوئی مستحب کام عمل انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ ایک مباح کام انجام دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس سانس لینے پر انسان کو تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کم از کم اتنی دیر ہی صحیح میرا بندہ کسی حرام کام میں تو مبتلا نہیں ہے، حرام کام سے تو دوری بنائے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام اس ماہ مبارک رمضان میں کئی قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور حتیٰ رسول کی سیرت میں ہے کہ رسول اسلام اس مہینے میں بستر کو سمیٹ دیا کرتے تھے اور لپیٹ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مہینہ آرام و نیند کا مہینہ نہیں ہے بلکہ عبادت و اطاعت اور دعاؤں اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ پھر فرمائے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارا عمل مقبول ہے، تمہارا ہر عمل، ہر کار خیر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند پاتا ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، اور اس مہینے میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو ضرور ضرور قبول فرمائے گا۔ مستجاب ہے تمہاری دعا، قبول شدہ ہے تمہاری دعا، مقبول ہے تمہاری دعا۔ اور پھر جب دعائیں مقبول ہیں تو رسول اسلام نے اسی خطبہ شعبانیہ میں ایک دعا کرنے کی تاکید فرمائی اور بہت زیادہ زور دیا کہ اس مہینے میں یہ دعا مانگو روزے کی حالت میں۔ کیا دعا مانگے پر یا رسول اللہ؟ مال مانگے، اولاد مانگے، صحت و تندرستی مانگے، کیا مانگے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پروردگار سے دعا کرو، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، خالص نیتوں کے ساتھ اپنے پروردگار سے اس مہینے میں دعا کرو، پروردگار سے سوال کرو، مطالبہ کرو۔ کیا مطالبہ کریں؟ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتاب اللہ، کہ اے پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما، یعنی اپنی
کلام کی توفیق ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تلاوت قرآن کر سکیں اور روزہ رکھ سکیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جتنا اس کو بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے، یعنی اگر گرمی کے موسم میں انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اس روزے کا ثواب اور زیادہ ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ یہ بھی نقطہ قابل توجہ ہے اس حدیث کے مطابق کہ مولا نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اپنی دنیا سے، بلکہ فرمایا تمہاری دنیا سے۔ یعنی مولا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ اس دنیا سے نہیں ہے، میں تو پہلے ہی اس کو طلاق دے چکا ہوں۔ مولا کیا پسند ہے آپ کو کیا محبوب ہے اس دنیا سے؟ مولا فرماتے اکرام الضیف والصوم فی الصیف والضرب فی سبیل اللہ بالسیف۔ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کسی سائل کو عطا کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور راہ خدا میں ذوالفقار کے ذریعے سے جہاد کرنا، جنگ کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آخر کلام میں دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہمیں سچے دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اپنی عبادت اور روزے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔